نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو۔ پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں، درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کر دو، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے، آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو۔ افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی اپنے آپ میں، ساری چینجز۔ آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنۃ والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟ تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا، تمہیں بھٹکا رہا ہوگا، اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا ہے، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو۔ حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا۔ اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے، اب وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا۔
پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو. ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو. اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا. اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے، تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو. تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی. اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے. سنیں فقہاء کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں. اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا. جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے. بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا. دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو. پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا. اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں. بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی. لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں. یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں. تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں. عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں. تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے.